یہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور میری بیوی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو، نہ تم میری محبت حاصل کر سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا، جیسے پاگل ہو کر اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لوگوں کا، خاندان کا اور اپنی عزت کا۔ میں ایک موسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے ہاں ایسی باتوں سے عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ صبح اپنے گھر گئی اور واپس نہ آئی تو لوگ کیا کہیں گے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نااہل ہوں اور شادی ختم کروائی جائے۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ زبردستی حق ادا کر لوں کیونکہ وہ میری بیوی ہے، مگر میرا دل نہ مانا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اس عورت کے سامنے منت کرنا بھی گوارا نہ تھا جس نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ میں خاموشی سے سو گیا، سوچتا رہا کہ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو شادی ہی کیوں کی، پہلے بتا دیتی تو میں خود ہی رشتہ ختم کر دیتا۔ میں نے شادی پر اپنی ساری جمع پونجی لگا دی تھی۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، 3 دن تک کوئی رابطہ نہ ہوا۔ پھر اس کی ماں کا فون آیا کہ بیٹا تم اپنی بیوی کو لینے کیوں نہیں آئے؟ میں اسے لینے چلا گیا مگر وہاں بھی کوئی بات نہ ہوئی۔ گھر آنے کے بعد وہ اکثر چھت پر جا کر کسی سے فون پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کس سے بات کرتی ہے، بس ایک بات پوچھی کہ کیا تمہیں طلاق چاہیے؟ اس نے کہا نہیں۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ میں کام سے آتا، وہ باہر کھانا کھاتا اور گھر آ کر دیکھتا کہ وہ فون پر مصروف ہوتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو مجھے دیکھ کر کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ اسی دوران ایک رات میرے دوست کا فون آیا کہ تمہاری بیوی ایک ہوٹل میں کسی اور مرد کے ساتھ بیٹھی ہے۔ پہلے تو مجھے یقین نہ آیا مگر جب میں نے اسے گھر میں نہ پایا تو غصہ آ گیا۔ میں فوراً ہوٹل پہنچا اور اسے اس شخص کے ساتھ دیکھا۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ چلو گھر۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، آج سے تم آزاد ہو، اگر طلاق چاہیے تو لے لینا مگر میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ آج بھی اپنے میکے میں ہے۔ اس نے طلاق نہیں مانگی۔ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی اس نے بھی اسے قبول نہیں کیا اور چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک دن اس کا روتے ہوئے فون آیا کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس اپنے پاس نہ رکھنا مگر طلاق بھی نہ دینا۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور طلاق نہیں دی۔ مجھے خود کو سنبھالنے میں 3 سے 4 سال لگ گئے۔ پھر میں نے دوسری شادی کی۔ الحمدللہ اب میرے 3 بچے ہیں اور میری دوسری بیوی بہت نیک ہے۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے اور میری بہت خیال رکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی میری بیوی اب پاگل ہو چکی ہے، وہ میرا نام لیتی پھرتی ہے اور ایک بار زہر بھی کھا چکی ہے مگر بچ گئی۔ لوگ مجھے ظالم کہتے ہیں مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ناجائز محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔